اماں مجھ سے ملنے آئی تو مجھے دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا۔ ساس اور نندے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بریانی کھا رہی تھی اور میں باہر دھوپ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھ کر خراب بدبودار دال کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی۔ میں روتی ہوئی اماں کے سینے سے لگ گئی۔ کہا، اماں، شوہر پردیس میں ہے اور ساس نندے مجھ پر ظلم کرتی ہیں، خود اے سی والے کمرے میں سوتی ہیں اور میں باہر دھوپ میں سوتی ہوں۔ اماں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹے صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایک دن تو بھی راج کرے گی۔ اماں کے جانے کے بعد ساس نے مجھے بہت مارا اور طلاق کی دھمکی دے کر مجھ سے وہ پیسے بھی چھین لیے۔ میں ساری رات روتے ہوئے قرآن پڑھتی رہی اور اللہ سے انصاف کی بھیک مانگتی رہی۔ صبح آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ساس اور نندوں نے میری شادی ایک فوجی سے ہوئی۔ اس وقت میری آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے کہ میرا شوہر محبت کرنے والا شخص ہوگا، وہ پڑھا لکھا ہے، میری بہت عزت کرے گا، محفوظ اور باعزت زندگی میرا مقدر ہوگی۔ مگر حقیقت تو میری توقعات کے بالکل برعکس نکلی۔ شادی کے شروع کے چند ہفتے بہت خوشگوار لگ رہے تھے۔ شوہر کی توجہ اور محبت مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں نے ایک ذمہ دار اور وفادار ہمسفر پایا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا، زندگی کا ایک ایسا باب شروع ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ساس اور نندے میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی نوکرانی ہوں۔ ساس مجھے ہر وقت تانے دیتی، کبھی میری پرورش پر سوال اٹھاتی، کبھی میرے جہیز کو کمتر قرار دیتی اور میری ہر چیز کو حقارت سے دیکھتی، گویا کہ میں نے ان کے بیٹے سے شادی کر کے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ نندے میرے کمرے میں بے دھڑک آ کر میرے کپڑے، میک اپ اور زیورات استعمال کرتی، اور اگر میں منع کرتی تو الٹا مجھے ہی بدتمیز اور خود غرض کہہ دیتی، میرا ہر حق مجھ سے چھین لیتی، یہاں تک کہ میں اپنے ہی کمرے میں اجنبی محسوس کرنے لگی تھی۔ اپنے شوہر کی محبت اور عزت کی خاطر میں نے سب کچھ سہا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، شاید میرا شوہر میرے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوگا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، امید کی وہ ہلکی سی روشنی بھی دھندلی ہوتی گئی۔ میرے آنسو بے معنی تھے اور میری تکلیف کو، جذبات کو کمزوری سمجھ کر ٹال دیتے، یہاں تک کہ میں نے خود کو ایک ایسی قیدی کی طرح محسوس کرنا شروع کر دیا جو اپنے ہی خوابوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہو، جہاں محبت صرف ایک دھوکہ، عزت صرف ایک دکھاوا اور سکون ایک ناپید حقیقت بن چکی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر ڈیوٹی پر چلا جاتا تو میری ساس کسی حاکم کی طرح مجھ پر سوار ہو جاتی، ہر وقت حکم چلانا، بات بے بات ڈانٹنا اور میرے وجود کو کمتر ثابت کرنا ان کا خاص مشغلہ بن گیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ حکم دیتی، جلدی اٹھ جایا کر، کوئی تیرے میکے کی آرام گاہ نہیں، یہاں کام کرنا پڑے گا۔ میں نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بستر چھوڑتی اور باورچی خانے میں جا کر چولہا سنبھال لیتی، مگر ساس کی نظروں میں میرے کسی کام کی کوئی بھی قدر نہیں تھی، بس شکایتیں تھی، طنز تھے اور وہ جملے تھے جو میرے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ روٹی صحیح سے پکانا بھی نہیں آتی، میرے بیٹے کے نصیب میں ایسی منحوس لڑکی آئی ہے، نہ شکل دیکھی نہ عقل، وہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے بہانے ڈھونڈتی۔ میں دن بھر کے کام کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی، مگر کھانے کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھے تو میرا حصہ سب سے کم ہوتا، جیسے میں نے اس گھر کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ سالن کی ہنڈیاں میں چمچ ڈالتے ہی وہ سخت نظروں سے دیکھ کر کہتی، بس بس، زیادہ مت نکالنا، باقی بھی کھائیں گے، تجھے زیادہ کھانے کی عادت تو میکے میں تھی نا، وہاں جا کر پیٹ بھر کے کھا لینا۔ میرا دل کٹ کے رہ جاتا، میں چپ چاپ وہی بچا کچا کھانا کھا لیتی جو دوسروں کے بعد بچ جاتا، لیکن دل کی بھوک کبھی مٹتی ہی نہیں تھی، وہ بھوک جو عزت کی تھی، محبت کی تھی، اپنائیت کی تھی۔ میری اماں جب بھی میری فکر میں کچھ بیچتی، کبھی کپڑے، کبھی کوئی میٹھا، کبھی کچھ پیسے، تو وہ سامان میرے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی قبضے میں کر لیا جاتا۔ نندے فوراً لپک کر آ جاتی، واہ، بھابھی کے لیے آیا ہے تو ہمارا بھی حق ہے اس پر، اور ساس ہمیشہ کی طرح حتمی انداز میں کہہ دیتی، یہ تیرا نہیں، ہمارے بیٹے کا گھر ہے، جو کچھ یہاں آئے گا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ میں اپنی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے بٹتے دیکھتی، اپنے جذبات کو پامال ہوتے دیکھتی، مگر میں کچھ بھی کر نہ پاتی۔ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تو جواب ملتا، اگر اتنا شوق ہے اپنی اماں کی چیزوں کا تو وہیں چلی جا، ہمارے بیٹے کے پیسوں پر عیش کرنا بند کر۔ میری آنکھیں بھر آتی، لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں، میرے آنسوؤں کو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ رات کو جب اکیلی اپنے کمرے میں جاتی تو دیواروں سے لپٹ کر روتی، اپنے نصیب کو کوستی اور سوچتی کہ کیا واقعی میں نے شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی؟ کیا بیوی ہونا بس قربانی دینے کا نام ہے؟ کیا میرے جذبات، میری عزت، میری خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی؟ مگر ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے،
اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو مجھے ان سوالوں کے جواب دے سکتا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک اور اذیت ناک دن تھا، ایک اور آزمائش۔ محلے سے نیاز میں بریانی آئی تھی، خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، سب خوش تھے، نندے چٹکارے لے لے کر پلیٹیں بھر رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی، جیسے میرا اس گھر میں کوئی وجود ہی نہیں۔ ساس نے نفرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہا، بہو تو کیا دیکھ رہی ہے؟ جا اپنا کھانا لے آ۔ میں خاموشی سے باورچی خانے میں گئی، امید تھی کہ شاید آج میرے نصیب میں بھی کھانا ہوگا، مجھے بھی کچھ کھانے کو ملے گا جو سب کھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے چولہے کے پاس رکھا ڈھکن اٹھایا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہاں 2 دن پرانی باسی دال رکھی ہوئی تھی، وہی دال جو بدبو دینے لگی تھی، اس پر ہلکی سی تہ جم چکی تھی۔ دل چاہا کہ چیخوں اور کہہ دوں کہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی حق ہے، مگر زبان بند تھی۔ جیسے یہ سب برداشت کرنا میری قسمت بن چکا تھا، میں نے لرزتے ہاتھوں سے پلیٹ اٹھائی، دل میں ایک شدید کسک تھی، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ جیسے ہی پہلا نوالا توڑنے لگی، آنکھیں نم ہو گئیں اور بے اختیار میرے لبوں سے نکل گیا کہ یا اللہ، اگے یہ تیری رضا ہے تو میں خوش ہوں۔ ابھی میرے الفاظ فضا میں ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، ایک ایسی حیرت جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر نیند سے جگایا ہو۔ شاید مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ جس عورت کو وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سمجھ کر گیا تھا، وہ اس حالت میں بیٹھی ہے، باسی کھانے کے سامنے، ایک کونے میں اکیلے، آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں لیے۔ کچھ پل تو مکمل خاموشی چھا گئی، ساس اور نندے بھی اس اچانک آفت پر ساکت رہ گئی۔ پھر ساس نے کھنکارتے ہوئے خاموشی کو توڑا، ارے بیٹا آ گیا تو، بڑی خوشی ہوئی تجھے دیکھ کر، دیکھ تو تیرے لیے بریانی آئی ہے، ابھی پلیٹ لگاتی ہوں۔ شوہر کی نظروں میں ابھی بھی سوال تھے۔ اس نے میری جانب دیکھا، میں نے آنکھیں جھکا لی، جیسے میرا وجود کسی گناہ کا مرتکب ہو، جیسے میں ہی اپنی حالت کی خود ذمہ دار ہوں۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا، نظر جھکائی اور سرگوشی میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم باسی کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ میری زبان لرز گئی، دل چاہا کہ سب کچھ کہہ دوں، ایک ایک ظلم، ایک ایک زخم، مگر میں کچھ نہ بول سکی، بس آنکھوں سے آنسو نکل کر ہاتھوں پر گرنے لگے۔ ساس نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی، یہ تو خود ہی بڑی ضدی ہے، ہم نے تو منع کیا تھا کہ تازہ کھا لے، مگر پتہ نہیں کیوں باسی پر ہی اڑ گئی۔ نند نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، شاید باسی کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ میرا درد کوئی مذاق تھا، میرا دکھ کوئی کھیل تھا، مگر میرا شوہر خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، مگر وہ بولا نہیں۔ شاید وہ بھی تذبذب میں تھا، اس کے دل میں کہیں کوئی سوال تھا، مگر زبان پر وہی روایتی مردانگی کی مہر لگی ہوئی تھی جو بیوی کے حق میں آواز بلند کرنے کو کمزوری سمجھتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی، شاید اب انصاف ہوگا، میرا ساتھی، میرا محافظ، میرا ہاتھ تھامے گا، شاید میری تکلیفوں کا باب ختم ہونے والا ہے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو صرف ایک جھلک تھی، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ امتحان جو ایک عورت کو بار بار ثابت کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جس میں اکثر فیصلہ ظالم کے حق میں ہی سنایا جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ امید کی جو آخری کرن میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ لمحہ بلمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے میرے لیے صدیوں کے مانند ہو گئے۔ جب اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں شاید وہ التجا دیکھ سکتا تھا، پھر ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دبدبا اور برتری تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہوں کہ ان کا بیٹا ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس نے سر جھکا کر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، امی کھانے میں کیا بنا ہے؟ بس اتنا ہی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حیرت، نہ کوئی شکوہ کہ اس کی بیوی کیوں باسی کھانے پر بیٹھی ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری سانس رک گئی، میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ ابھی پلٹے گا، کہے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا، کہے گا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے کھڑا ہوں، مگر وہ بس کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، گویا کہ میرے دکھ کا اس کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ساس کی آنکھوں میں ایک جیت کی چمک آ گئی، وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا آؤ، کھانا کھاؤ۔ اس کی آواز میں محبت تھی جس کی میں بھی حقدار تھی، مگر میرے حصے میں صرف باسی دال آئی۔ نندے خوش ہو کر دسترخوان پر جا بیٹھی، میں اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی۔ میرا شوہر ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا، نہ میرے پاس آیا، نہ پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، اور ساس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنسی، وہ ہنسی جو کہہ رہی تھی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا صرف میرا ہے، وہ کبھی تیرا نہیں ہوگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، اس پر بھروسہ کیا تھا، سوچا کہ وہ میرا محافظ ہوگا، مگر آج وہ مجھے سب کے سامنے اکیلا چھوڑ چکا تھا، مجھے میرے حق سے محروم کر چکا تھا۔
ماں کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اور میں اس گھر میں ایک اجنبی تھی، ایک اضافی بوجھ، جس کے آنسو بہنے کے لیے بھی کوئی کاندھا میسر نہیں تھا۔ اگلے دن دل کی بے چینی برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اماں کو سب کچھ بتا دوں تو میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا، شاید وہ کوئی راستہ نکال سکے اور ان کی دعائیں میری زندگی کی مشکلات کو کم کر دیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ نکالا، قلم اٹھایا اور وہ سب کچھ لکھنے لگی جو میرے دل پر بوجھ کی طرح سوار تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، کاغذ پر دھندلے دھبے بنتے گئے، مگر میں لکھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے لکھا کہ کس طرح میں دن بھر کام کرتی ہوں، کس طرح مجھے باسی کھانا دیا جاتا ہے، کیسے میری چیزیں چھینی جاتی ہیں، اور کیسے میرا شوہر میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اندھا بنا رہتا ہے۔ میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں یہاں دم توڑ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس گھر میں ختم ہو جاؤں گی اور کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خط ختم کرتے کرتے میرا پورا وجود، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے میں اپنی آخری امید کو کاغذ میں سمیٹ رہی ہوں۔ میں نے خط کو لپیٹا، جلدی سے طے کی اور چھپانے کی کوشش کی تاکہ موقع ملتے ہی کسی کے ہاتھ میں دے سکوں، مگر شاید ظلم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اپنا درد کسی اور تک پہنچاؤں۔ دوپہر کو جیسے ہی میں کام میں مصروف ہوئی، ساس کو نہ جانے کیسے خط کا پتہ چل گیا۔ اس نے الماری کھولی اور وہ خط نکال لیا، جیسے وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ خط کو ہاتھ میں لے کر کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ یہ کیا ہے بہو؟ اس نے خط کو ہوا میں لہرایا، جیسے میری سب سے بڑی کمزوری اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ امی، وہ واپس دے دے، یہ میرا ہے۔ میری آواز حلق میں اٹک رہی تھی، آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ خط بیچ کر تو کیا کرے گی؟ تیری اماں آئے گی اور لے جائے گی تجھے۔ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ وہ آگے بڑھی، میرے چہرے کے اتنے قریب آئی کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ تیرے میاں کے ہوتے ہوئے تو کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ اس کے ہر لفظ میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہی ہو کہ میرا کوئی سہارا نہیں، نہ شوہر، نہ سسرال، اور اب نہ ہی اماں۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس مجھے دے دو، یہ خط بہت ضروری ہے۔ مگر اس نے میرے آنسو کا نظر انداز کرتے ہوئے وہ خط میرے سامنے پھاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں بکھرتے گئے، جیسے میری آخری امید کے پرخچے اڑا دیے گئے ہوں۔ میں نے زمین پر گرنے والے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو بے بس آنکھوں سے دیکھا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں وہی زمین پر بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑنے آ جائے۔ مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آیا۔ اس دن کے بعد میں نے امید کا آخری چراغ بھی بجھا دیا اور اپنے آپ کو اس قید خانے میں دفن کر دیا جہاں میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں تھی، جہاں میری تکلیف پر صرف کہکے لگائے جاتے۔ وہ دن میری زندگی کا بہت عجیب دن تھا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن چمک اٹھی، مگر اس کے ساتھ ہی اندیشوں کے سائے بھی گہرے ہو گئے۔ میں نے جب یہ خوشخبری سنی کہ میں حاملہ ہوں، ماں بننے والی ہوں، تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میرا وہ ویران وجود جو روز تانوں، دھتکارے جانا اور حقارت کے بوجھ تلے دب رہا تھا، ایک دم کسی خواب کی طرح ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے اندر کی دھڑکن محسوس کی۔ وہ ایک معجزہ تھا جو میری کوکھ میں پل رہا تھا، جو صرف میرا ہوگا، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کا نہیں ہو جائے گا۔ میرا دل بے تاب ہو گیا تھا کہ میں یہ خبر سب سے پہلے اپنے شوہر کو دوں گی، جو میرا سب سے قریب تھا، جسے سب سے پہلے خوش ہونا چاہیے تھا، جس کے چہرے پر فخر اور خوشی دیکھنے کی خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی۔ میں اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ کئی دفعہ ہاتھ پیٹ پر رکھ کر اپنے اندر پلتی ننھی جان کو محسوس کرتی، دل میں کہتی، میرے بچے، شاید تیرا آنا میرے اندھیروں میں روشنی لے آئے، شاید تیرے بعد میری تکلیفیں کم ہو جائیں، شاید تیرے بعد کسی کی نظر میں میں اہم ہو جاؤں۔ مگر جب میرا شوہر گھر آیا اور میں نے لرزتی آواز میں اسے بتایا، تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی مسکراہٹ نہیں، جیسے میں نے کوئی عام سی بات کہہ دی ہو، جیسے میرے اندر پلتی زندگی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا۔ اس نے بس اتنا صحیح جواب دیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید تھوڑی دیر میں اسے احساس ہوگا، شاید وہ تھوڑی دیر بعد مجھ سے لپٹ کر کہے گا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے حسی تھی جیسے پہلے تھا۔ میری ساس، جو ہمیشہ میرے ہر لمحے پر نظر رکھتی تھی، فوراً بول پڑی، بس دعا کر کے بیٹا ہو۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی، ایک واضح اشارہ کہ اگر میرے بطن سے بیٹی نے جنم نہ لیا تو میری زندگی مزید جہنم بن جائے گی۔ میری نندے ہنسنے لگی، چل اچھا ہوا، اب دیکھتے ہیں کہ قسمت تیرا ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہا کہ میرے بچے تو شاید میری روشنی بنے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس جنگ میں اکیلی تھی، مجھے اپنی کوکھ میں پلنے والی جان کے لیے بھی لڑنا تھا۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ بچہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہوگا اور میں اسے کسی بھی ظالم کی نظر نہیں لگنے دوں گی۔ میں چاہے جتنی بھی کمزور ہوں، مگر اپنی اولاد کے لیے مجھے مضبوط ہونا پڑے گا۔ حمل کے شروع کے مہینے میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ جسم کمزور ہونے لگا تھا، طبیعت اکثر خراب رہتی، سر چکراتا، جی متلاتا، مگر اس سب کے باوجود میرے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا کہہ دے کہ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر اس گھر میں ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ساس کی نظریں ہر وقت میرے وجود پر تنقید کے تیر برساتی رہتی، جیسے میں نے اس گھر میں آ کر کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی آرام کا موقع نہیں ملتا۔ کام کرتے کرتے جب چکر آتا تو میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی، مگر ساس کی سخت آواز میری کمر میں کوڑے کی طرح برستی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ فوجی کی بیوی ہو کر اتنی کمزور؟ میرے بیٹے کو ایسی بیوی نہیں چاہیے جو ہر وقت بیمار پڑی رہے۔ وہ مجھے ہر وقت تانے دیتی اور میں بے بس ہو کر سب برداشت کرتی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتاؤں، شاید وہ میری تکلیف سمجھے، شاید وہ کہے تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو، میں تمہیں اس تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر یہ سب صرف ایک خواب تھا جو حقیقت کے کسی کونے میں بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کئی راتیں جا کر اپنے دل کی بات لکھنے کی کوشش کی، کئی دفعہ خط لکھا، مگر ہر دفعہ آنسوؤں نے وہ الفاظ دھندلا دیے۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے خط لکھ ہی دیا۔ میں نے اپنے دل کا ہر زخم اس کاغذ پر اتار دیا، بتایا کہ کیسے میں تنہا ہوں، کیسے میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، کیسے میں ہر دن ساس کی نفرت کے درمیان جل رہی ہوں اور کیسے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں نے خط بھیج دیا اور امید کے دیے جلا دیے کہ شاید کچھ بدلے گا، شاید اس دفعہ میرا شوہر میرا سہارا بنے گا، شاید وہ جواب دے گا، شاید وہ کہے گا کہ فکر نہ کرو میں آ رہا ہوں۔ مگر دن گزرتے گئے، امید کی روشنی دھندلی ہوتی گئی اور جواب نہیں آیا۔ ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نیا عذاب تھا۔ ساس کی نظر جیسے مجھے کھا جانے کو تیار ہوتی۔ جب بھی میں نڈال ہو کر بیٹھتی، وہ غصے سے بولتی، یہ بیماری بہانہ ہے، جو عورت ماں بننے والی ہو اسے ہمت دکھانی چاہیے، نہ کہ روتی پھرے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی دفعہ چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ مجھے آرام چاہیے، مجھے بھی سہارا چاہیے، میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں، مگر میرے لفظ میرے لبوں پر ہی رہ جاتے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں میری آواز کوئی سننے والا نہیں۔ میں اکیلی اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنی بے بسی اور ساس کی نفرت کے درمیان جلتی رہتی، جیسے کسی جلتے ہوئے چراغ کی آخری لو ہو جو ہوا کے جھونکوں کے سامنے تھر تھرا رہی ہو مگر بجھنے سے پہلے آخری ہمت آزما رہی ہو۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے دردناک دن تھا۔ میری طبیعت پچھلے کئی دنوں سے بگڑتی جا رہی تھی، کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی، چلنا محال ہو رہا تھا اور ہر لمحہ لگتا تھا کہ میں زمین پر گر جاؤں گی۔ مگر ساس کے لیے میری حالت کسی تماشے سے کم نہیں تھی۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً کمرے میں آئی اور غصے سے بولی، یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ حاملہ ہو کر عورتیں کام چھوڑ دیتی ہیں کیا؟ میرے وقت میں تو میں آخری دن تک کھیتوں میں کام کرتی رہتی تھی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، میرے لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا، بس خاموشی کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر ساس کو میری یہ حالت دیکھ کر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اسی وقت پڑوس سے آئی ایک خاتون جو کسی کام سے ہمارے گھر آئی تھی۔ نیک دل خاتون نے مجھے اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر آگے بڑھی، بیٹی تمہاری حالت بہت خراب لگ رہی ہے، تمہیں اسپتال جانا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں وہ ہمدردی تھی جو مجھے اپنے گھر میں کبھی نہیں ملی۔ میں نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا، جیسے میرے دل چاہ رہا ہو کہ میں ان کے قدموں میں گر کر سب کچھ کہہ دوں کہ مجھے بچا لیں، مگر میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر سہارا دینے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، ساس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور غصے سے بولی، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا، جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ قید میں رکھی گئی کوئی مجرم تھی، جیسے باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسن حیرت سے دروازہ بند ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر دروازہ میری آخری امید کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ میرے جسم نے ہمت چھوڑ دی، میں زمین پر گر پڑی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور ایک ہلکی سی چیخ میرے لبوں سے نکلی، مگر وہ بھی اس گھر کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ ساس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، نندے اپنے کمروں میں تھی اور میں فرش پر پڑی سسک رہی تھی، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید آج میری جان چلی جائے، شاید آج یہ تکلیف ختم ہو جائے، مگر اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں کسی کے قدموں کی چاپ سنی اور پھر جانی پہچانی آواز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی اور دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ سفر سے واپس آیا، اس کے چہرے پر حیرت تھی، مگر وہ حیرت زیادہ دیر قائم نہ رہی۔
اس نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے معاملے کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں امید کی کرن چھلک رہی تھی، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میں کس حال میں ہوں، دیکھو مجھے سنبھالو۔ مگر وہ وہیں کھڑا خاموش، جیسے میرے لیے کچھ محسوس ہی نہ کر سکتا ہو۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے اندر کے سناٹے کو توڑ کر سرگوشی کی، کیا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں؟ میرے سوال کی گونج شاید صرف مجھے ہی سنائی دی، کیونکہ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی درد نہیں ابھرا، کوئی افسوس، کوئی غصہ، کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہ ہو، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے اس پر اپنی ساری امیدیں، اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری محبتیں مرتی ہوئی محسوس کی، جیسے میں زندہ لاش بن چکی ہوں، اور اب مجھے خود کو دفن کرنے کے لیے بھی کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ میری طبیعت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، کمزوری بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، مگر گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دن بھر کام کرتی ہوں، مگر اب میرا جسم مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میں اندر ہی اندر جانتی تھی کہ اگر مجھے فوراً طبی مدد نہ ملی تو شاید میں خود کو اور اپنے بچے کو نہ بچا پاؤں۔ ایک دن جب میری حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی، میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں تیز بخار میں تپ رہی تھی، تب پڑوسن نیک دل خاتون، جنہوں نے پہلے بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی، دوبارہ آئیں۔ جیسے انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا، وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ میں نے بے بسی سے انہیں دیکھا، مگر ساس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، بیچ میں آپ مت پڑو۔ مگر اس دفعہ وہ خاتون بھی ڈٹ گئی۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے لڑکی۔ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، سب نے مل کر دباؤ ڈالا، تب جا کر مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت ملی۔ ہسپتال میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک سفید بستر پر پایا۔ ارد گرد نرسیں تھیں، ڈاکٹر میرے قریب کھڑا تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے اندر ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ میں نے اپنی تھکن زدہ آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، اور تبھی کسی نے میری باہوں میں ایک ننھا سا وجود رکھ دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ وہ میرا بچہ تھا، میری کوکھ سے جنم لینے والا، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔ اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری زندگی میں امید کی کرن تھی، ایک ایسا وجود جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، جو میرا خون ہے، میری سانسوں سے جڑا تھا۔ میں نے بے اختیار سرگوشی کی۔ میرے بچے، تو میری روشنی ہے، میں تجھے کسی اندھیرے میں نہیں ڈوبنے دوں گی۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ جیسے ہی میں ہسپتال سے گھر واپس آئی، ایک دفعہ پھر حقیقت نے میرے خوابوں کو رون ڈالا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ساس کی گرجدار آواز میرے کانوں میں پڑی، بس اب تو اور بوجھ بن گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتی کہ میں نے ابھی ابھی ایک نئی زندگی کو جنم دیا؟ کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کسی تکلیف سے گزری ہوں؟ مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نے بے بسی سے شوہر کی جانب دیکھا، شاید وہ کچھ کہے گا، شاید وہ کہے کہ امی ایسا مت کہو، یہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے، اسے عزت دو۔ مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ خاموش بے ساکت کھڑا تھا، جیسے ہمیشہ کھڑا رہتا۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور اپنے دل کی آخری امید کو بھی دفن کر دیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میں اس گھر میں ہمیشہ ایک اجنبی رہوں گی، چاہے میں کتنا بھی برداشت کر لوں، چاہے میں کتنی بھی قربانیاں دے دوں، یہ لوگ کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھیں گے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود سے کہا، اب بس، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، مجھے اپنے بچے کے لیے جینا ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی میرا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ساری امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ باندھ لی تھی۔ جب بھی میں اسے اپنی باہوں میں لیتی، اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں تھامتی، اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھتی، تو ایسا لگتا کہ میری ساری تکلیفیں مٹ گئی، جیسے میری زندگی کو نیا مقصد مل گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کروں گی، میں اس کے لیے جیوں گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے صبر کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ساس نے میری ممتا کو بھی نہیں بخشا۔ میں نے جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، ساس میرے قریب آ کر طنزیہ ہنستی، اتنی کمزور ہو، دودھ بھی ہوگا تمہارے پاس؟ پھر وہ گھر میں موجود دودھ بھی چھپا دیتی تاکہ میرا بچہ بھوکا رہے۔ میں روتی، گڑ گڑاتی، کہتی کہ امی، خدا کے لیے میرا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ چاہیے۔ مگر وہ صفاق ہنسی ہنستی، مر بھی جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ویسے بھی بوجھ ہے تیری طرح۔ میرے دل پر ہر روز چھریاں چلتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پی کر اپنے بچے کو اپنی آنچل میں لپیٹ کر بہلانے کی کوشش کی، مگر اس کی بھوک کے آنسو مجھے اندر سے مار دیتے۔ میں ہر ظلم برداشت کرتی، مگر جب ظلم میرے بچے تک پہنچا تو میں نہیں رک سکی۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو جھولے میں سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری نند غصے میں آئی۔ ہر وقت یہ روتا رہتا ہے، سکون ہی نہیں لینے دیتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، یہ بچہ ہے اور بھوکا ہے، کیسے چپ ہوگا؟ مگر وہ نہیں رکی، وہ آگے بڑھی اور ایک جھٹکے سے میرے بیٹے کو دھکا دے دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میری دنیا کے رنگ مانند پڑ گئے ہوں۔
میرا بچہ جھولے سے نیچے گرنے والا تھا کہ میں بجلی کی سی تیزی سے لپکی اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میں نے پہلی دفعہ اپنا ضبط کھو دیا۔ میں پہلی دفعہ وہ خوف محسوس کیا جو کسی ماں کے دل کو چیر کر رکھ دیتا۔ میں نے پہلی دفعہ اپنی روح میں وہ آگ جلتی محسوس کی جسے کوئی بھی بجھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، بس اب اور نہیں۔ میری آواز کر کے دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئی۔ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، جیسے میں وہی خاموش ڈری ہوئی عورت نہیں تھی جسے سالوں سے یہ لوگ رونتے آ رہے تھے۔ ساس نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تو ہم پر چلا رہی ہے؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا۔ آنکھوں میں آنسو کی جگہ آگ تھی۔ ہاں میں چلا رہی ہوں کیونکہ آج تم لوگوں نے حد پار کر دی ہے۔ میں نے خود پر ہر ظلم برداشت کیا، مگر جب تمہاری نفرت میرے بچے تک پہنچی تو میرا صبر ختم ہو گیا۔ میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گی۔ میری نند نے طنزیہ ہنسی۔ تو کرے گی کیا؟ یہی تیرا گھر ہے، کہاں جائے گی؟ میں نے پہلی دفعہ اپنی گھٹی ہوئی سانسوں کو آزاد کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، جہاں بھی جاؤں مگر اپنے بچے کو اس جہنم میں نہیں رکھوں گی۔ ساس آگے بڑھی، مگر اب میں وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو تانوں پر خاموش ہو جاتی، جو گرتی رہتی پھر بھی انتظار کرتی کہ کوئی آئے اور اسے بچائے۔ میں نے اپنے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو پیچھے چھوڑ دیا اور آج میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی آخری امید کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ ساس نے میری چیخ کو اپنی انا پر حملہ سمجھا اور تیزی سے میرے شوہر کے پاس گئی جیسے کسی بڑے حادثے کی خبر دینے جا رہی ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیٹے یہ تو قابو سے باہر ہو رہی ہے، یہ ہمیں للکار رہی ہے، ہم پر چیخ رہی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو اسے ابھی طلاق دے دے۔ ساس کے الفاظ میرے سینے میں کھنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ طلاق؟ کیا میری زندگی کا فیصلہ اتنا آسانی سے ہو سکتا تھا؟ کیا یہ سب کچھ اتنا معمولی تھا کہ ایک چیخ میرے سارے رشتے ختم کر سکتی تھی؟ میرا شوہر جو ہمیشہ اپنی ماں کے سامنے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا، پہلی دفعہ میری طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی سوال دیکھے جو میرے دل میں جل رہے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو برسوں سے ہر ظلم برداشت کرتی آئی تھی، جو ایک لفظ بھی نہیں کہتی، جو ہر زخم کو اپنی خاموشی میں دفن کر دیتی؟ وہ جیسے پہلی دفعہ مجھے ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے پہلی دفعہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ میں صرف ایک بے جان سایہ نہیں، میں بھی ایک جیتی جاگتی عورت ہوں، میں ایک ماں ہوں اور آج میں اپنے بچے کے لیے کھڑی ہو چکی ہوں۔ ساس نے ایک دفعہ پھر غصے سے کہا، بیٹے میں کہہ رہی ہوں ابھی طلاق دے دے ورنہ کل کو یہ تیرے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ شوہر نے میرے لرزتے ہاتھوں میں لپٹے ہمارے بچے کو دیکھا جو معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنے حق کا سوال کر رہا ہو۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، شاید پہلی دفعہ ایک پل کے لیے یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوں، کہ یہ رشتہ بھی کچھ معنی رکھتا ہے۔ میں نے ہمت کر کے مضبوط آواز میں کہا، کیا واقعی صرف ایک چیخ تمہارے لیے طلاق کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ وہ چیخ کیوں نکلی؟ وہ صرف ایک آواز نہیں تھی، وہ برسوں کے دکھوں کی گونج تھی، وہ ان سارے زخموں کی چیخ تھی جو تمہاری آنکھوں کے سامنے لگتے رہے مگر تم نے کبھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے آنسو پہنچے اور اپنی زخمی انگلیوں سے اپنے بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر طلاق دینی ہے تو دے دو، مگر کم از کم ایک دفعہ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم انصاف کر رہے ہو یا بس اپنی ماں کی بات مار رہے ہو۔ میرے شوہر نے نظر جھکا لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ وہ الجھا ہوا تھا، شاید پہلی دفعہ اس کے دل میں کوئی کشمکش تھی، پہلی دفعہ اسے اپنے فیصلے پر شک ہو رہا تھا۔ ساس نے تیز نظر سے اسے دیکھا اور زہر اگلتے ہوئے بولی، دیکھ یہ تجھے پھنسا رہی ہے، تو کب سے اس کی باتوں میں آنے لگا؟ مگر اب میرا شوہر خاموش نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی میں سوچنا چاہتا ہوں، کیا واقعی میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ میرا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ اپنی ماں کے حکم پر سر جھکاتا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا تھا؟ شاید میری چیخ نے صرف دیواروں میں نہیں، اس کے دل میں بھی ہلچل مچا دی تھی۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی جیسے کمرے کی فضا میں طوفان سا آ گیا۔ ساس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ وہ جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہمیشہ اس کے حکم پر سر جھکائے کھڑا رہتا تھا آج اس کے سامنے سوال کر رہا تھا، امی اتنا ظلم کیوں؟ ساس ایک دم آگے بڑھی، اس کی نظریں غصے سے دہک رہی تھی۔ یہ تو نے کیا کہا؟ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تجھے اپنے خون سے سینچا، اپنی نیندیں قربان کی، اور اب تو مجھ سے زیادہ اس کے لیے بولے گا، ایک پرائی عورت کے لیے؟ اس نے انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا جیسے میں کوئی غیر تھی جس کا یہاں کوئی حق ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے سینے سے اپنے بیٹے کو اور قریب کر لیا۔ میں اسے اپنے وجود کے اندر چھپا لینا چاہتی تھی، جیسے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے بھی مجھ سے چھین نہ لے۔ مگر آج میرا شوہر بدل چکا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جو برسوں سے ہر ظلم دیکھ کر خاموش رہتا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ شاید پہلی دفعہ ان حقیقتوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے روز جیا۔
وہ پہلی دفعہ اس دکھ کو محسوس کر رہا تھا جو میرے وجود میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش کھڑا، جیسے وہ اپنی ماں کی باتوں کو تول رہا ہو، اور پھر دھیرے سے بولا، امی، آپ نے مجھے پالا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانوں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بیوی پر ہونے والے ہر ظلم کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کہوں؟ ساس چیخ پڑی، ظلم؟ کون سا ظلم؟ ایک عورت اگر شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اسے سسرال والوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں نے اسے کچھ کہہ دیا تو یہ ظلم ہو گیا؟ شوہر نے گہری سانس لی اور پھر میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے سامنے میرے بیٹے کو دھکا دیا گیا، میری بیوی کو بھوکا رکھا گیا اور اس کی چیزیں چھینی گئی، اور میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، جبکہ ہمیشہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو میں کیسے انکار کر دوں کہ اس پر ظلم نہیں ہو رہا؟ ساس نے غصے سے کرسی پر ہاتھ مارا، تو بالکل بدل گیا رے، یہ سب اسی عورت کا جادو ہے۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن یہ تجھے ماں کے خلاف کر دے گی۔ اس کی آواز میں وہی تلخی تھی جو میں نے سالوں سے برداشت کرتی رہی، مگر آج پہلی دفعہ وہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے شوہر کو بھی جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھی، مگر یہ وہ آنسو نہیں تھے جو میں نے ہمیشہ اپنے درد میں بہائے تھے۔ یہ آنسو امید کے تھے، وہ امید جو کبھی کہیں کھو گئی تھی، مگر آج اچانک لوٹ آئی۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے میں خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ یہ حقیقت ہے، خواب نہیں۔ میرا شوہر آج پہلی دفعہ حقیقت دیکھ چکا تھا، اور میں جانتی تھی کہ جب ایک دفعہ آنکھیں کھل جائیں تو دوبارہ اندر اندھا بننا ناممکن ہوتا ہے۔ شوہر نے مجھے پہلی دفعہ اپنی باہوں میں لیا، جیسے وہ برسوں کا بچھڑا ہوا ہو۔ وہ میرے وجود کی ہر زخم کو اپنی باہوں کے حصار میں بڑھ لینا چاہتا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا۔ میں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھا، میں نے سب کچھ سننے کے باوجود کچھ نہیں سنا، اور تمہیں تنہا چھوڑ دیا جب تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس کی گرفت سے خود کو نکال لیا۔ میں نے بہت عرصہ اس لمحے کا انتظار کیا تھا۔ میں نے ہزاروں راتیں یہ سوچتے گزار دی کہ شاید ایک دن وہ میرے درد کو سمجھے، شاید ایک دن وہ میرے لیے کھڑا ہو۔ لیکن آج جب وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا، مجھے لگا شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی تھکی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، اب معافی کا وقت نہیں، فیصلہ کر لو۔ وہ چونک گیا، جیسے یقین ہی نہ آیا کہ میں جو ہمیشہ خاموش رہی تھی، جو ہمیشہ اس کے لفظ کی منتظر رہی تھی، آج اس سے فیصلہ مانگ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے میری طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف جو غصے اور حیرت کے بیچ کھڑی تھی۔ یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ فیصلہ؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، میری آواز میں اب کمزوری نہیں تھی۔ ہاں، فیصلہ۔ یا تو تم سچ کا ساتھ دو گے یا پھر اسی اندھیرے میں واپس چلے جاؤ گے جہاں تم سالوں سے کھڑے ہو۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، میں مزید تکلیف میں نہیں رہ سکتی۔ اگر تم میرے اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو تو کھل کر بولو، اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو یہی رک جاؤ، کیونکہ میں پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ساس نے غصے سے دانت پیسے، یہ دیکھ، یہ اب تجھے حکم دینے لگی ہے۔ میں کہتی تھی نا کہ یہ عورت ایک دن تیرے سر پر چڑھ جائے گی، مگر آج پہلی دفعہ میرا شوہر ہچکچایا نہیں، اس نے نظر نہیں چرائی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں امی، آج میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں مزید اندھا نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو برسوں تک نظر انداز کیا، میں نے اس کی آنسو دیکھے، اس کے درد کو محسوس کیا، مگر میں ہمیشہ خاموش رہا۔ مگر اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ ساس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو یہ سب میرے خلاف کہہ رہا ہے؟ اپنی ماں کے خلاف؟ مگر آج وہ وہی کمزور، ڈرا سہما ہوا بیٹا نہیں تھا، آج وہ ایک شوہر تھا، ایک باپ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو باہوں میں لے کر کہا، ہاں امی، آج میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ صرف میری بیوی نہیں، میرے بچے کی ماں بھی ہے، اور میں اپنے بیٹے کو وہی اندھیری دنیا نہیں دینا چاہتا جس میں نے اس کی ماں کو رکھا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی اور پھر ایک نئی امید کے ساتھ دھڑکنے لگی۔ شاید یہ واقعی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ ساس نے آخری دفعہ کہا، طلاق دے دو ورنہ میں تجھے بیٹا نہیں مانوں گی۔ اور وہ لمحہ تھا جب شوہر نے کہا، ماں، آپ نے ہمیشہ مجھے محبت کے نام پر نفرت سکھائی، میں اب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے دوسرا موقع دوں۔ میں نے بیٹے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرا عکس تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اس گھر میں رہوں گی مگر اپنے اصولوں پر۔ اور وہ پہلی رات تھی جب میں نے خود کو کیسے آزاد محسوس کیا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔